Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum Aziz Salba. I'm Atikur Rahman, VTC teacher. I very welcome you all to this MCGM VTC online video session. And students, today we are going to learn about congruence of triangle in standard 8 in the mathematics subject. Today we are going to solve the practice set 13.1 and 13.2. तो बच्चों, आज के सेशन में हम यहाँ पर 8वीं जमात में रियाजी मजमून में जो हमारा 13वां बाब है मुसल्लसों की मतमासिलत, उसके ताल्लुक़ से मालूमात हासिल कर रहे हैं और उसी से ताल्लुक़ है हमारा प्रैक्टिस सेट 13.1 और 2 का। तो हम यहाँ पर ये दोनों प्रैक्टिस सेट यहाँ पर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर पहला सवाल 13.1 से। In each pair of triangles in the following figure, parts bearing identical marks are congruent. State the test and correspondence of verticals by which triangle in each pair are congruent. ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं बच्चों कि यहाँ पर दिया है क्वेश्चन, जो इसमें दिया है इन ईच पेयर ऑफ ट्राइंगल्स इन द फॉलोइंग फिगर्स पार्ट्स बेयरिंग आइडेंटिकल मार्क्स आर कॉन्ग्रुएंट। स्टेट द टेस्ट एंड कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ वर्टेक्स by which triangles in each pair are congruent। तो जैसे कि आप सवाल देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पर दिया हुआ है कि दर्ज़ैल में अशकाल में मुसल्लसों की हर जोड़ी यकसा निशानात से ज़ाहिर किए गए अज़्ज़ा मुतमासिल है। तो हर जोड़ी में मुसल्लस किस आजमाइश के ज़रिए और नुकात रास की एक की मुताबिकत किस मुताबिकत के ज़रिए मुतमासिल है, ये हमें यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो इस तरह से ये सवाल है जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इस शक्ल को, ठीक है। तो यहाँ पर इस मुसल्लस में यहाँ पर आप देख रहे हैं इस शक्ल में, तो आप देखेंगे यहाँ पर एक्स डब्ल्यू जेड और वाई डब्ल्यू जेड है, दो मुसल्लस हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे बच्चों कि यहाँ पर अगर आप गौर कर रहे हैं तो आपको समझ में आएगा यहाँ पर कि यहाँ पर जो है तो मुसल्लस, ये जो मुसल्लस है इसमें आप देख सकते हैं कि ज़िल आजमाइश और एक से एक मुताबिकत यहाँ पर हमें नज़र आ रही है ना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि कॉरेस्पॉन्डेंस एक्स डब्ल्यू जेड और वाई डब्ल्यू जेड है ना। सो द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय एस टेस्ट अंडर द कॉरेस्पॉन्डेंस एक्स डब्ल्यू जेड वाई डब्ल्यू जेड, इस तरह से, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, तो यहाँ पर आप ऑब्जर्व कर सकते हैं देयर आर टू ट्राइंगल्स के जे आई एंड जे आई एल। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन मुसल्लसों में हम देखें कि मुसल्लस जो है तो वित्र ज़िला आजमाइश और एक से एक मुताबिकत में हम देखेंगे यहाँ पर कि जे आई कॉरेस्पॉन्डेंस एल जे आई है ना। सो द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय हाइपोटेनस साइड अंडर द कॉरेस्पॉन्डेंस के जे आई
LJI. ٹھیک ہے، اس کے تحت یہ جو ہے تو ایک دوسرے کے متماثل ہے. اس طرح سے ہمیں یہاں پر سمجھ میں آ رہا ہے. اسی طرح سے یہاں پر یہ تیسرا سوال ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں. اس میں آپ آبزرو کر رہے ہیں دو مثلثیں نظر آ رہی ہے آپ کو یہاں پر HEJG اور FGE ہے نا. تو یہاں پر اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو یہاں پر سمجھ میں آ رہا ہے نا. ٹھیک ہے، آپ دیکھ پا رہے ہیں یہاں پر یہ جو ہے تو ضلع آپ کو یہاں پر سمجھ میں آ رہا ہے نا. ٹھیک ہے، یہ ضلع آپ کو یہاں پر سمجھ میں آ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کہ یہ جو مثلث ہیں دونوں بھی، تو مثلث آپ دیکھیں گے کہ مثلث جو ہے تو یہ ذل آزمائش اور ایک سے ایک مطابقت میں ہم دیکھیں گے یہاں پر کہ HEG یہ جو ہے تو اس کی مطابقت ہے یا FGE کے تحت جو ہے تو یہ ایک دوسرے کے متماثل ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں یہاں پر کہ the triangles are congruent by SSS test under the correspondence HEG FGE. ٹھیک ہے، اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہے تو ایک دوسرے کے متماثل ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم یہاں پر جو ہے تو نیکسٹ کوشچن دیکھ رہے ہیں بچوں یہاں پر. تو اس میں ان اشکال کا آپ مشاہدہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس میں آپ دیکھیں گے یہاں پر کہ دو ٹرائنگلس یہاں پر دیے ہوئے SMA اور OPT. تو یہاں پر اگر آپ غور کریں گے دیکھیں گے تو آپ کو یہاں پر سمجھ میں آئے گا کہ یہ جو ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے تو یہ ضلع ہے، یہ جو ہے تو زاویہ ہے. ٹھیک ہے، اور یہ ضلع ہو گیا. ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے یہ ضلع ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر، یہ زاویہ ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں اس طرح سے. تو یہاں ہم دیکھیں گے کہ مثلث جو ہے یہ مثلث جو ہے تو ذا آزمائش اور ایک سے ایک مطابقت SMA اور OPT کے تحت جو ہے تو ایک دوسرے کے متماثل اس طرح سے ہمیں یہاں پر سمجھ میں آتا ہے. ٹھیک ہے، اب جو تعریفیں ہم نے اس سے پہلے پڑھی ہے سمجھا ہے تو اس بنا پر ہم آسانی سے کہہ سکتے ہیں اسے کہ the triangles are congruent by ASA test under the correspondence SMA OPT. ٹھیک ہے، اس کے تحت ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک دوسرے کے متماثل ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم یہاں پر دیکھیں گے نیکسٹ کوشچن. اس میں آپ دیکھیں گے یہاں پر کہ یہاں پر آپ دو مثلثوں کا مشاہدہ کر رہے ہیں MTN اور STN. ٹھیک ہے، تو یہاں پر آپ اگر غور کر رہے ہیں دیکھ رہے تو آپ کو یہاں پر سمجھ میں آئے گا. ٹھیک ہے، کہ یہاں پر جو ہے تو یہ ضلع ہے. ٹھیک ہے، یہ ضلع اور یہ ضلع. ٹھیک ہے، اسی طرح سے آپ دیکھیں گے کہ یہ زاویہ اور یہ زاویہ، اسی طرح سے یہ زاویہ اور یہ زاویہ. ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیں گے یہاں پر کہ مثلث جو ہے تو ذا آزمائش اور ایک سے ایک کی مطابقت MTN اور STN کے تحت جو ہے تو ایک دوسرے کے متماثل ہے. اس طرح سے ہمیں یہاں پر سمجھ میں آ رہا ہے نا. the triangles are congruent by SAA test under the correspondence MTN STN. ٹھیک ہے، اس طرح سے. تو بچوں آپ نے اگر یہ جو ہم نے آپ کو پہلے سیشن میں جو ٹیسٹ آپ کو یہاں پر بتائے تھے، ٹھیک ہے، ٹیسٹ فار کانگرنس آف ٹرائنگلس، جس میں ہم نے SAS ٹیسٹ، اس کے بعد میں SS ٹیسٹ، پھر اس کے بعد میں AAS ٹیسٹ اور ہائپوٹینس سائڈ ٹیسٹ اور ASA ٹیسٹ یہ پڑھا تھا، یہ آپ کو بتایا تھا ہم نے. اگر آپ نے اسے دھیان سے سنا ہے تو آپ اس ایکسرسائز کو بہت آسانی سے کر پائیں گے. ٹھیک ہے، تو
ایک بار اور آپ اس ویڈیو کا اعادہ کریں اور اس ایکسرسائز کو مکمل کرنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے, اسی سے کنیکٹڈ ہے یہ تمام سوالات, اور بہت آسانی سے آپ کر پائیں گے اسے, کچھ مشکل نہیں ہے یہ. ٹھیک ہے, تو کوشش کیجیے آپ اس کے لیے. اب اس کے بعد ہم جو ہے تو نیکسٹ ایکسرسائز دیکھ رہے ہیں یہاں پر. ٹھیک ہے, اس میں ہم یہاں پر دیکھیں گے, یہاں پر دیا ہوا ہے کہ مندرجہ ذیل مثلثوں کی ہر جوڑی میں یکساں نشانات ظاہر کیے گئے اجزاء متماثل ہے اس میں, اور ہر جوڑی کے مثلث نقاط راس کی کس مطابقت کے ذریعے اور کس آزمائش کی روح سے متماثل ہے وہ ہمیں لکھنا ہے. ٹھیک ہے, ہر جوڑی میں مثلثوں کے باقی ماندہ نظیری متماثل اجزاء لکھنا ہے یہاں پر. ٹھیک ہے, تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ, ان ایچ پیئر آف ٹرائنگلز آر گیون بلو, parts shown by identical marks are congruent. State the test and the 1-to-1 correspondence of vertex by which triangles in each pair are congruent. ٹھیک ہے, congruent parts. So یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بچوں, آپ مشاہدہ کر سکتے ہیں یہاں پر جو پہلا یہاں پر دیا گیا ہے سوال. تو اس میں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں مطابقت سب سے پہلے ایم ایس ٹی اور ٹی بی ٹی کی. ٹھیک ہے, تو یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں اس میں. ٹھیک ہے, یہ یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں ضلع زاویہ ہے نا, اس طرح سے یہاں پر ہم یہ زاویہ بھی دیکھ سکتے ہیں ہے نا. تو اس طرح سے یہاں پر آپ دیکھیں گے سب سے پہلے کہ ان ایم ایس ٹی اینڈ ٹی بی ایم triangles measurement angle MST is equal to measurement angle TBM is equal to 90 degree. ٹھیک ہے, یہ آپ دونوں اینگل کا اگر مشاہدہ کر رہے ہیں تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ دونوں اینگل جو ہے تو 90 ڈگری کے ہے نا. سو the hypotenuse MT is congruent to hypotenuse TM. okay, so these are the common side ہے نا. یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں یہ مشترکہ ضلع ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح سے segment MS is congruent to segment TB. یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں یہ کہ یہ جو ضلع ہے وہ اس ضلع کے متماثل ہے. ٹھیک ہے, سو دیز آر دا کورسپونڈنگ سائز. اوکے, سو سوری, یہاں پر ہم دیکھیں گے, ابھی مشاہدہ کریں گے پہلے مثلث ایم ایس ٹی جو کہ متماثل ہے مثلث ٹی بی ایم کے. ٹھیک ہے, تو ہم دیکھ سکتے ہیں انڈر ایم ایس ٹی از corresponding to TBM. okay, so these are the hypotenuse sides here. Segment ST is congruent to segment BM. These are the corresponding sides of congruent triangles. okay, so angle SMT is congruent to angle BTM and angle STM is congruent to angle BMT. So the corresponding angles of congruent triangles are these. okay, so like this we can show you the answer for
first one. Okay, so the angle STM is congruent to angle BMT. Okay, now we'll move for the next question, and that is on your screen, that picture, that image. Okay, so यहाँ भी वही सवाल है जो हमने पहले देखा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम सवाल एक बार और पढ़ देते हैं ताकि आपके ध्यान में आ जाए कि मदद झैल में मुसल्लसों की हर जोड़ी में यकसा निशानात से ज़ाहिर किए गए अज़्ज़ा मुतमासिल है, ठीक है। हर जोड़ी के मुसल्लस नुकात रास की किस मुताबिकत के ज़रिए और किस आजमाइश के ज़रिए मुतमासिल है वो हमें लिखना है, और हर जोड़ी में मुसल्लसों के बाकी मानदा नज़ीरी मुतमासिल अज़्ज़ा लिखना है, ठीक है। इन ईच पेयर्स ऑफ triangles given below, parts shown by identical marks are congruent. State the test and the 1-to-1 correspondence of vertex by which triangles in each pair are congruent and remaining congruent parts. So यहाँ पर हम जैसे इस मुसल्लस का मुशाहिदा करें, मुसल्लस PQR और मुसल्लस STR का, ठीक है। तो इन दोनों मुसल्लसों में आप देखेंगे यहाँ पर कि इन ट्राइंगल PRQ and TRS segment PR is congruent. PR, this angle is congruent to segment TR, to this angle. Okay, so in angle PRQ, this angle is congruent to angle TRS, to this angle. Okay, so these are the vertically opposite angles. Okay, so you will see here the segment RQ is congruent to segment RS. Okay, segment RQ, this one is congruent to segment RS, ठीक है। So this is already given, so therefore the triangle PRQ is congruent to triangle TRS under PRQ correspondence to TRS. Okay, so SS टेस्ट के हिसाब से हम देखेंगे, SAS टेस्ट के हिसाब से, तो हम देखते हैं यहाँ पर कि जो मुतमासिल मुसल्लसों के नज़ीरी ज़िले होते हैं उसके तहत हम देख रहे हैं यहाँ पर कि segment PQ is congruent to segment ST, ठीक है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि मुतमासिल मुसल्लसों के नज़ीरी ज़िले जो है तो मुतमासिल होते हैं, corresponding sides of congruent triangles, ठीक है। तो उसका हम यहाँ पर मुशाहिदा कर रहे हैं, ठीक है। तो हम देखेंगे यहाँ पर कि the angle QPR is congruent to angle STR and the angle PQR is congruent to angle TSR. So these are the corresponding angles of congruent triangles, ठीक है। इस हिसाब से तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर हुआ यहाँ पर। अब इसके बाद हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ओके, तो सिमिलर क्वेश्चन है यहाँ पर भी, ठीक है, और इस शक्ल का यहाँ पर हमें ऑब्जर्वेशन करना है, ठीक है।
So in this triangle DCH, okay, DCH, in this triangle DCH and DCF, this triangle, okay. So what is given here first? So you see here that angle DHC, this angle, okay, is congruent to angle DFC. DFC is congruent to DFC, to this angle DFC, to this angle, okay. So the angle HTC, angle HCD, this angle is congruent to angle FCD, to this angle, okay. And you see here that segment DC is congruent to segment DC. You will see here that the segment DC, this one, is congruent to segment DC. So you see here that this one is a common side, है ना, ये मुश्तरक ज़िला है, इस तरह से हम देख रहे हैं इसे. So you will see here that the triangle DCH is congruent to triangle DCF under the correspondence DCH and DCF, okay. So you see here that segment HC is congruent to FC, HC, this one is congruent to FC, this one, because these are the corresponding sides of congruent, ठीक है. हम देख रहे हैं यहाँ पर कि ये जो है तो मुतमासिल मुसल्लसों के नज़ीरी अज़ला है, ठीक है. तो इसमें देखेंगे हम यहाँ पर कि सेगमेंट जो ज़िला DH है वो मुतमासिल होगा ज़िला DF के, ठीक है. तो इस तरह से हम देखते हैं यहाँ पर कि जो ज़ाविया HDC है वो मुतमासिल होगा ज़ाविया FDC के, ठीक है. यानी मुतमासिल मुसल्लसों के नज़ीरी ज़ाविये जो है तो मुतमासिल होते हैं ना. So the corresponding angles of congruent triangles are angle HDC is congruent to angle FDC, ठीक है, इस तरह से. तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हुआ है बच्चों. इसके बाद हम यहाँ पर जो है तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं. इसमें आप देखेंगे यहाँ पर दिया हुआ है कि in the adjacent figure segment AD, okay, this is congruent to EC, ठीक है. So which additional information needed to show that triangle ABD and triangle EBC will congruent by AAAS test, ठीक है. तो यहाँ पर हमें देखना है बच्चों सवाल में कि AD जो है तो मुतमासिल है किता EC के, तो और मज़ीद कौन सी मालूमात दी जाए कि मुसल्लस ABD और मुसल्लस EBC ज़िल ज़ा आजमाइश के ज़रिए एक दूसरे के मुतमासिल हो जाए यहाँ पर, ठीक है. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं the additional information that is needed to show as angle ABD is congruent to angle CBE by AAS test, ठीक है. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं बच्चों कि मुसल्लस EBC और मुसल्लस ABD को जो है तो ज़िल ज़ा आजमाइश के ज़रिए मुतमासिल होने के लिए हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो है तो इजाफी मालूमात यहाँ पर दरकार होगी. मिस एंगल
ADA is congruent to angle CEB. زاویہ ADB جو ہے تو متماثل ہوگا زاویہ CEB کے، اور جو زاویہ DAB ہے وہ متماثل ہوگا زاویہ ECB کے. ٹھیک ہے، اس طرح سے. تو بچوں اس ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور اس طرح کے مزید ویڈیو ملیں گے آپ کو. تو اس کے لیے آپ کو نیچے جو بیل آئیکن ہے اس کو دبانا ہے. تو بچوں اس طرح سے ہم نے یہاں پر جو ہے تو یہ پریکٹس سیٹ 13.1 اور 2 یہاں پر کمپلیٹ کیا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ نے دیکھا بچوں دونوں پریکٹس سیٹ میں آپ نے دیکھا کہ جو معلومات ہم نے پہلے سیشن میں آپ کو دی ہے، تمام معلومات اسی پر، جو سوالات ہیں وہ تمام اسی معلومات پر مبنی ہے. ٹھیک ہے، تو آپ ضرور سے پہلا ویڈیو دھیان سے دیکھیں اور اس کے بعد یہ دونوں بھی پریکٹس سیٹ مکمل کرنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے، کوشش کیجیے. السلام علیکم. Students, there is some important questions in a description box, so you're supposed to solve that questions, and there is also a feedback form in the description box, so kindly fill that form. تو بچوں آپ کو سیشن کے بعد میں ڈسکرپشن باکس میں جانا ہے اور وہاں چند اہم سوالات دیے گئے ہیں، انہیں حل کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ کے تاثرات کا جائزہ لینے کے لیے ایک گوگل فارم ڈسکرپشن باکس میں ہے، اسے آپ کو پر کرنا ہے.